السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس میں آج آپ لوگوں کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کیونکہ آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے دو چیزیں۔ سب سے پہلی چیز ہے ترکیب وصفی اور دوسری ہے ترکیب اضافی۔ اب ترکیب وصفی کیا ہے، ترکیب اضافی کیا ہے، اسے ہم مکمل وضاحت سے بیان کریں گے آج کی کلاس میں۔ تو کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دیکھیں ترکیب اضافی۔ ترکیب اضافی کیا ہے، سب سے پہلے اس کی ہم وضاحت کرتے ہیں۔ اچھا، تو ترکیب اضافی کو سمجھنے سے پہلے آپ لوگ دیکھیں خود ترکیب کیا ہے۔ ترکیب کسے کہا جاتا ہے؟ ترکیب یعنی ملنا، دو لفظوں کا آپس میں مل جانا، اسے کہتے ہیں ترکیب۔ لیکن یہاں پہ بولا جا رہا ہے ترکیب اضافی، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ دو لفظ ملتے تو ہیں لیکن اضافے کے ذریعے سے ملتے۔ صحیح ہے، اب ترکیب ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے، اضافی بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے کہ اضافی کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے دو لفظ آپس میں ملتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں گے اضافی کے نشانات۔ شان یہ اضافہ کیا ہے؟ اضافے کی نشانات یا کسرہ ہے یعنی زیر ہے، یا یہ ہے زیر اور یہ زیر اور یہ ہے اضافے کی نشانات۔ تو یہ دو چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ ترکیب اضافی ہم نے سمجھ لیا کہ ترکیب اضافی کیا ہے، یعنی اضافی ذریعے سے، اضافی نشان کے ذریعے سے دو لفظوں کا جڑنا آپس میں۔ اس کے بعد نشان یہ اضافہ بھی ہم نے سمجھ لیا کہ اضافے کی نشانات علامات کیا ہیں۔ تو نشان یہ اضافہ یا زیر ہے، یا کسرہ ہے، یا چھوٹی یہ ہے، یہ ہے نشان یہ اضافی۔ اس زیر کے ذریعے سے یا اس یہ کے ذریعے سے دو لفظ آپس میں ملتے ہیں۔ ایک لفظ اس طرف ہوتا ہے، ایک لفظ اس طرف ہوتا ہے، اور ان دونوں لفظوں کو ملانے کے لیے کبھی زیر آتا ہے، کبھی یہ آتا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں آگے۔ اب دیکھیں ترکیب اضافی میں کیا ہوتا ہے، دو نام آتے ہیں دونوں طرف، ایک اس طرف نام آتا ہے، ایک اس طرف اسم آتا ہے، ایک اس طرف اسم آتا ہے۔ ایک نام یہاں پہ ہوتا ہے، ایک نام یہاں پہ ہوتا ہے۔ صحیح، جو پہلے والا نام ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مضاف، اور جو دوسرے والا نام ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مضاف الیہ۔ اب نشان یہ اضافہ کہاں لگتا ہے؟ نشان یہ اضافہ لگتا ہے پہلے والے نام کے آخری لفظ پہ۔ کتاب ہے تو ہم کہیں گے کتاب زینب، خانے ہے تو ہم کہیں گے خانے احمد۔ اس کی وضاحت ہم مزید کریں گے، پہلے ہم سمجھ لیں مضاف کیا ہے اور مضاف الیہ کیا ہے۔ تو اب دیکھیں مضاف اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ایک نام آ جائے، جیسے ہے کتاب، کتاب ہے مضاف، یہاں ہے زینب، زینب ہے مضاف الیہ۔ مضاف اور مضاف الیہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ایک مضاف آ جائے تو مضاف الیہ اس مضاف کی توضیح کرتا ہے، اس مضاف کے بارے میں وضاحت دیتا ہے۔ اب دیکھیں اگر پوچھا جائے کتاب کس کی کتاب ہے، تو یہاں پہ جو توضیح دینے والا ہوگا وہ ہوگا مضاف الیہ، یہ زینب کی کتاب ہے۔ کتاب کو ہم نے کیسے پہچانا؟ زینب کی وجہ سے پہچانا، زینب کی کتاب ہے۔ یا پھر ہم کہیں گے یہ احمد کی کتاب ہے۔ یہاں ہم نے کتاب کو کس کے ذریعے سے پہچانا؟ کتاب کی وضاحت کس نے کی؟ کتاب کی وضاحت احمد نے کی، یعنی یہ کتاب احمد کی ہے، یہ گھر احمد کا ہے، یہ کمرہ احمد کا ہے۔ اس طریقے سے دیکھیں کتاب زینب، زینب کی کتاب، یہاں زینب کتاب کے بارے میں توضیح دے رہی ہے کہ یہ کتاب زینب کی ہے۔ تو بس یہاں پہ لفظ کتاب ہو گیا مضاف، اور زینب یہ لفظ ہو گیا مضاف الیہ۔ صحیح، جو توضیح دے رہا ہے وہ ہوتا ہے مضاف الیہ، اور جس کے بارے میں توضیح دی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مضاف۔ اور ان دونوں کو اگر ملا کے پڑھا جائے، کتاب زینب خانے احمد، تو اسے کہتے ہیں ترکیب اضافی۔ جی، تو مضاف اور مضاف الیہ ہم نے سمجھ لیا کہ مضاف کسے کہتے ہیں، مضاف الیہ کسے کہتے ہیں۔ مضاف بھی ایک اسم ہے، ایک نام ہے،
مضاف الیہ بھی ایک نام ہے، اور یہ دونوں جب مل جائیں، دونوں مل کے ایک جملہ بنے تو اسے کہتے ہیں ترکیب اضافی۔ اب ہم سمجھیں گے نشان یہ اضافی، کیونکہ نشان اضافی دو ہیں، دیکھیں کہیں پہ زیر ہے، کہیں پہ یہ ہے۔ اب ہم اس چیز کو سمجھیں گے کہ زیر کہاں پہ آتا ہے اور یہ کہاں پہ آتا ہے نشان یہ اضافی میں۔ دیکھیں اس چیز کو لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس، کہیں پہ بھی اگر آپ لوگوں کو دو اسم ملیں، دو نام ملیں، جہاں پہ پہلا اسم جو ہے، جو اسم مضاف ہے، صحیح ہے، پہلا جو مضاف ہے وہ مضاف والے اسم کے آخر میں اگر ہے آ رہا ہے، صحیح ہے، اگر ہے آ رہا ہے، یا پھر آخر میں الف آ رہا ہے، یا پھر اس کے آخر میں واو آ رہا ہے، یا پھر آخر میں یہ آ رہا، یہ چار چیزیں ہے، الف، واو، یہ، اگر ان میں سے کسی ایک پہ ختم ہو رہا ہے، یہاں پہ نشان یہ اضافی ہمیشہ یہ ہوتا ہے، صحیح ہے۔ دیکھیں اگر خانے ہے تو ہم خانے کے آخر میں ایک یہ لگائیں گے، خانے یہ من، پھنجرے ہے تو ہم بولیں گے پھنجرے یہ اوتاق، یہاں بابا ہے تو ہم بولیں گے بابا یہ من، یہ لگ گیا آخر میں، صحیح ہے۔ آہو، آہو یہ جنگل، آہو یہ جنگل، لیکن یہ والے اسم کے آخر میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں لکھنے میں یہ نہیں آتا۔ بینی، جیسے دیکھیں بینی ہے، کتاب سے دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو، یہاں دیکھیں بینی، یہاں پہ بھی پڑھنے میں یہ آتا ہے لیکن لکھنے میں یہ نہیں آئے گا۔ لکھنے میں اگر یہ لکھیں گے تو دو یہ ایک ساتھ ہو جائیں گے، لکھنے میں صحیح نہیں لگتے۔ جیسے دیکھیں یہاں پہ بینی ہے تو یہاں پہ مضاف الیہ شما ہے، بینی یہ شما، پڑھنے میں ہم بولیں گے بینی یہ شما، لیکن اسے لکھنے میں اس کے آگے دوسرا یہ ہم نہیں لگائیں گے، لیکن بولتے وقت جب ہم اسے ادا کریں گے تو دوسرے یہ کی آواز ہم نکالیں گے، بینی شما۔ کے علاوہ دیکھیں ہم نے چار چیزیں پڑھی ہیں کہ اگر لفظ کے اسم کے آخر میں ہا ہو، الف ہو، واو ہو، یہ ہو تو ان میں یہ آتا ہے، لیکن اگر یہ چاروں چیزیں نہ ہوں تو پھر ایسے اسم کے آخر میں زیر آتا ہے، نشان یہ اضافی اس کا زیر ہوتا ہے۔ دیکھیں کتاب کے آخر میں نہ ہے، نہ الف ہے، نہ واو ہے، نہ یہ ہے، تو پھر ہم کہیں گے کتاب زینب، زیر لگا کے بولیں گے کتاب زینب، زینب کی کتاب۔ ہم نے مضاف الیہ، ترکیب اضافی، نشان یہ اضافی، ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے اس کا معنی، اس کا مطلب کیا ہے کہ نشان اضافی جو ہے زیر یا یہ، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اردو میں جیسے ہم مطلب نکالتے ہیں کا اور کی، صحیح ہے، اسی طرح سے یہاں پہ زیر اور یہ جو نشان یہ اضافی ہے، یہ بھی یہاں پہ کا اور کی کا معنی دیتے ہیں۔ جیسے کتاب زینب، زینب کی کتاب، خانہ یہ احمد، احمد کا گھر، پھنجرے یہ اوتاق، کمرے کی کھڑکی، بابا یہ من، اسی طرح سے یہ جو ہے نشان یہ اضافی یعنی میرے والد، آہو یہ جنگل، جنگل کی ہرنی یا جنگل کا ہرن، بینی یہ شما، آپ کی ناک، ساری چیزیں یہاں پہ جو ہے کا کی کو اس طرح کی جو اضافی ہیں ان کی معنی میں آتے ہیں۔ اب اگر آپ لوگوں نے نشان یہ ترکیب اضافی سمجھ لیا ہے تو پھر ترکیب وصفی آپ لوگوں کے لیے سمجھنا بالکل آسان ہوگا۔ ترکیب اضافی میں کیا تھا کہ دو جو چیزیں آتی تھی وہ دونوں اسم ہوتے تھے، لیکن ترکیب وصفی میں یہ ہے کہ پہلی چیز جو ہے وہ اسم ہے اور دوسری چیز وہ صفت ہوتی ہے، اور صفت اردو میں بھی وہی صفات ہیں، فارسی کے بھی تقریباً وہی صفات ہیں، جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں خوبصورت، بدصورت، چھوٹا، بڑا، مہربان، اور اسی طرح سے کلرز ہیں، ساری چیزیں صفت میں شمار ہوتی ہیں، تو فارسی زبان میں بھی یہی چیزیں صفت میں شمار ہوتی ہیں۔ یہاں پہ جو پہلی چیز ہے وہ اسم ہوتی ہے، صحیح ہے، اسم چاہے انسان کا نام ہو یا چیزوں کا نام ہو، اسم ہے۔ دوسری چیز جو آتی ہے وہ صفت ہوتی ہے، اگر اسم پلس صفت ہو تو اسے کہتے ہیں ترکیب وصفی، اگر اسم پلس اسم ہو تو اسے کہتے ہیں ترکیب اضافی، اتنا فرق ہے دونوں میں۔ اور جو نشان اضافی زیر اور یہ ہے یہاں بھی اسی طرح سے آتا ہے، جہاں پہ دیکھیں اسم ختم اگر ہے پہ ہوتا ہے، الف پہ، واو پہ، یہ پہ، تو اس کے آخر میں یہ آتا ہے، لیکن اگر ختم
ان چاروں چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز پہ ہو تو یہاں پہ نشان یہ اضافی زیر ہوتا ہے. صحیح. اور یہاں پہ بھی وہی چیز ہے کہ آخری لفظ اگر یہ پہ ختم ہو جائے اس کے آخر میں ہم یہ لکھیں گے نہیں بلکہ یہ کی آواز ضرور لائیں گے. جیسے ماہی ہے تو ماہی یہ کرمز. نشان اضافی کی آواز ہم لے کے آئے لیکن نشان اضافی کو نہیں لے کے آئے کیونکہ اس کے آخر میں یہ پہلے سے موجود ہے. صفات دیکھ لیں یہاں پہ. کوچک، آبی، بزرگ، مہربان، درس خوان، کرمز. کوچک یعنی چھوٹا، آبی یعنی بلو، بزرگ بڑا، مہربان درس خوان یعنی بہت ہی پڑھاکو، کرمز لال کلر کو کہتے ہیں. یہ ہیں صفات. دفتر کوچک چھوٹی کاپی. اب کاپی کی صفت کیا ہے؟ کاپی چھوٹی ہے تو یہاں پہ جو دفتر ہے یہ موصوف ہے اور جو اس کی صفت بیان کی گئی ہے چھوٹی کاپی تو وہ جو کوچک ہے یہ صفت ہے. یہ آبی بلو کلر کا کنگا یا بلو کلر کی کنگھی تو یہاں پہ جو شانے ہے یہ ہے موصوف اور جو آبی ہے بلو ہے یہ اس کی صفت ہے. کوزے یہ بزرگ، خدا یہ مہربان، دانشجو یہ درس خوان، ماہی یہ کرمز. تو یہ ساری چیزیں جو پہلی چیز ہے یہ یہاں پہ یہ اس کا نام ہے اور جو دوسری چیز بیان کی جا رہی ہے یہ اس کی صفت ہے. یہ بھی تقریباً ترکیب اضافی کی طرح ہی ہے لیکن فرق اتنا ہے کہ ترکیب اضافی میں دونوں طرف اسم آتے ہیں اور ترکیب وصفی میں پہلا اسم ہوتا ہے دوسرا وصف ہوتا ہے دوسری صفت ہوتی ہے. صفت کی تعریف یہ ہے کہ صفت ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو اپنے سے پہلے والے موصوف، اپنے سے پہلے والے نام یا اپنے سے پہلے والے اسم کی تعریف کو بیان کرتا ہے. اس میں جو صفت پائی جاتی ہے اس صفت کو بیان کرتا ہے. تو انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کو ترکیب وصفی اور ترکیب اضافی کی بحث سمجھ آ چکی ہوگی. اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے اب ہم پڑھیں گے درس اور ہمارے درس کا نام ہے حق کے پدر و مادر بر فرزند، اولاد پر ماں باپ کے حقوق. تو سب سے پہلی چیز ہے فرزند باید بے پدر و مادر خدمت و احترام کند. اولاد کو چاہیے کہ وہ حتماً اپنے ماں باپ کی خدمت اور ان کا احترام کرے. جلوتر از آنها راہ نہ رود و زودتر از آنها ننشیند. ان سے پہلے چلتے وقت ان سے آگے ہو کے نہ چلے اور ان سے پہلے نہ بیٹھے. فرمان آنها را اجرا کند و از نهی آنها دوری کند. ان کے کہنے کے مطابق عمل کرے اور انہوں نے جن چیزوں کا منع کیا ہوا ہے ان چیزوں سے دوری کرے. در صورتی کے مخالف با دستورات دینی نباشد. اور یہ اس وقت ہے کہ جب وہ آپ لوگوں کو دین کے احکامات سے دور نہیں کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ ان کی ان چیزوں پہ عمل کریں گے. بمہربانی و محبت بے صورت پدر و مادر نگاہ کند. محبت اور مہربانہ طریقے سے ان کے چہرے کی طرف نگاہ کرے دیکھے. آنان بے نرمی سخن بگوید. ان کے ساتھ نرمی سے بات کرے. صدایش را برای آنها بلند نہ کند. اپنی آواز کو ان پر اونچی نہ رکھے. پدر و مادر را با اسم صدا نہ زند. ماں باپ کو اپنے نام سے نہ بلائے. صحبت آنها را قطع نہ کند. ان کی باتوں کو کاٹے نہ. شادی و غم آنها شریک باشد. ان کی خوشیوں اور غمیوں میں ان کے شریک ہو، ان کے ساتھ ہو. طول عمر آنها را از خدا بخواہد و برایشان دعا کند. خدا سے ان کی لمبی عمر مانگے اور ان کے لیے دعائیں کرے. در تہیه کردن و فراهم نمودن غذا، لباس، مسکن و کارهای روزانه آنها کوشش نماید. ان کی کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کے لباس اور ان کے رہنے کی جگہ اور یہ ساری روزانہ کی چیزیں ان کے لیے آمادہ کرے، پیش کرے. بعد از وفات آنها ان کی فوتگی کے بعد از برگزاری مراسم میں غسل، کفن، دفن، تاشیع، خواندن نماز وحشت، خواندن قرآن، صدقه دادن، خواندن نماز قضا، گرفتن روزه قضا و کوتاهی نکند. ان کی وفات کے بعد ان کے جو آخری مراسم ہیں جیسے کہ غسل، کفن، دفن کے لیے نماز وحشت کا پڑھنا، ان کے لیے قرآن پڑھنا، صدقہ دینا، قضا نمازیں پڑھنا، قضا روزے ان کی رکھنا، یہ ان ساری چیزوں سے کوتاہی نہ کرے.
احترام آنہارا در زمان زندے بودن و بعد از مرگ نگہدارت، ان کے احترام کو ہمیشہ ان کے لیے احترام کرے، جب تک وہ زندہ ہیں تب بھی ان کے لیے احترام کرے، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تب بھی ان کے لیے ہمیشہ احترام کرے۔ تو پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ بصدقہ محمد و آل محمد، جن کے والدین زندہ ہیں، اس دنیا میں ہیں، انہیں ہمیشہ صحت و سلامتی والی زندگی اور طولانی زندگی نصیب عطا فرما، اور کے والدین اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، پروردگارہ انہیں محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب عطا فرما۔ الہی آمین۔ تو کلاس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم نے کیونکہ صفات کی موضوع جو ہے اس میں ہمیں کافی وقت لگ گیا، اور اس کے بعد ہم نے یہ ایک چیپٹر پڑھا، تو آج کی کلاس ہماری یہیں تک تھی۔ آج کی کلاس سے اگر آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور آج کے لیے اللہ حافظ۔